الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. واقعہ ہجرت کے سلسلے کی 11ویں، موجودہ سال کی 14ویں اور مجموعی اعتبار سے سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر 59ویں تقریر ہے کہ جسے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہجرت کا خالی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ 11 تقاریر ہو گئی اور بظاہر آج بھی یہ بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ اپنے اختتامی منازل تک پہنچے، جبکہ اگر ہم ذرا بھی تفصیلات میں چلے جاتے، ہجرت کا پس منظر، ہجرت کا فلسفہ، ہجرت کا پیغام اور قیامت تک کے لیے ہجرت کی وجوہات، تو خدا معلوم کتنی تقاریر ابھی مزید اور کرنا پڑتی. یہ تو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ واقعہ ہجرت تاریخ اسلام کا اور سیرت رسول کا ایک اہم ترین واقعہ ہے. خود اس کی تفصیلات 11 تقاریر میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ کتنے زیادہ مختلف پہلو ہیں، کتنے زیادہ واقعات پیش آئے اور کس انداز سے اس واقعے پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن وقت کے اختصار کو دیکھتے ہوئے یہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ گزشتہ تقریر میں بات اس منزل پر پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام مدینے کے قریب پہنچ گئے. قبا کی بستی میں پیغمبر نے قیام کر لیا. پیغمبر اسلام کے ساتھی نے پیغمبر کو خدا حافظ کہہ کے مدینے کے ایک محلے میں اپنے دوست کے گھر میں ڈیرا جمایا. پیغمبر اسلام باوجود اپنے ساتھی کے اصرار کے کہ جب آپ مدینے کے اتنا قریب آ گئے ہیں تو آگے بڑھ کے شہر مدینہ میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی علی کا انتظار ہے. اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، علی آ ہی نہیں سکتے ہیں، آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے. اس دوران پیغمبر اسلام کلثوم بن حزم سردار قبا کے مکان میں رات کو ٹھہرتے ہیں اور دن کے وقت اس مکان سے متصل ایک سردار سعد ابن خیثمہ کا مکان ہے، جہاں پہ اپنی نشست جماتے ہیں. آنے والوں کو آہستہ آہستہ اسلام کی تربیت کی جا رہی ہے. قبا پہنچتے ہی پہلا کام جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا وہ یہ کہ اوس و خزرج کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا. ادھر مکے کی سرزمین سے مولا کائنات اپنے پہلے فریضے کو انجام دینے کے بعد ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں. امانتیں ادا کر دی گئی. ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ کا دھوکہ اور فریب ظاہر ہو گیا. حنظلہ کا غلام مہلا علی کے ہاتھ سے قتل کیا گیا. جوانان قریش نے اس کے لاشے کو دیکھ لیا. اب علی بھی انتظار کر رہے حکم رسول کا. پیغمبر اسلام نے قبا پہنچتے ہی اپنے قاصد ابو واقف کو ایک خط لکھ کے مکے کی جانب روانہ کیا. قاصد تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا مکے میں پہنچا. خط میں پیغمبر اسلام کی ہدایت تھی کہ اے علی، اب تم خواتین کو اپنے ساتھ لے کے مدینے کی جانب آ جاؤ. بنی ہاشم کے کمزوروں میں بھی اگر کوئی تمہارا ساتھ دینا چاہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آنا. مولا کائنات نے خاندان بنی ہاشم کی تمام خواتین
خصوصاً پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور اپنے بڑے چچا زبیر کی بیٹی فاطمہ اور اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو بتا دیا کہ آج رات ہماری روانگی ہے، بنی ہاشم کے بزرگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ مکے کے باہر ایک جگہ ہے ذی ہوا، وہ مقام طے پا گیا کہ شام کے وقت سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ قافلہ چلے گا۔ پیغمبر اسلام کا قاصد بھی، جس کا نام ابو واقد ہے، جو راستوں سے بخوبی آگاہ اور واقف ہے، واپسی کے سفر میں اس قافلے کے ساتھ ہے، اور پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز ام ایمن کی وہ بیٹے کہ جن کی وجہ سے ام ایمن کہلائیں، یعنی وہ بیٹے جن کا نام ہی ایمن ہے، وہ بھی اس سفر میں مولا کے ساتھ ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سر شام میرا مولا خاندان بنی ہاشم کی مقدرات کو لے کے محلہ بنی ہاشم سے ذوالقوا کے مقام پر پہنچا، وقت مقررہ تک آنے والوں کا انتظار کیا، اور اس کے بعد یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے سے اونٹوں کو چلانا ابو واقد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیچارہ ایک قاصد ہے، ایک پیغامبر ہے، اس لیے گھبرا بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا کہ قریش کہیں پیچھا نہ کرے، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ اونٹوں کو دوڑاتا ہوا لے جا رہا ہے۔ مولا کائنات کی منظر دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے ابو واقد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے علی، دشمنوں کے شہر سے ہم نکل کے جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت دشمنوں کے ہمارے تعاقب میں آنے کا امکان۔ مولا کائنات نے کہا اے ابو واقد کوئی فکر و پریشانی نہ کرو، اس وقت علی تمہارے ساتھ ہے، اور پیغمبر اسلام غار ثور میں مجھے یہ پیغام دے چکے کہ وہی جملہ پیغمبر کا جسے ابن تیمیہ نے غلط نتیجہ نکالنے کے لیے شب ہجرت سے جا کے ملا دیا تھا کہ یا علی لن یصلوا بعد الیک قرحا، اے علی آج کے بعد اب یہ قریش مکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اے ابو واقد آرام آرام سے چلو، ضعیف خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ اونٹ کو دوڑانا مناسب نہیں۔ لیکن ابو واقد بار بار ڈر کے مارے پیچھے دیکھتا جا رہا، اور اس کا خطرہ صحیح ثابت ہوا جب مکے سے چند میل کے فاصلے پر زجنان نامی ایک بستی تک یہ قافلہ پہنچا۔ ایک مرتبہ 10 قریشی نوجوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جن کی قیادت حارث ابن امیہ کا غلام جناح کر رہا۔ یہ جناح وہ غلام ہے کہ جو مکے میں اپنی بہادری اور شہسواری اور تلوار چلانے کی مہارت میں خاصا مشہور ہے۔ جیسے ہی اس نے مولا کائنات کے قافلے کو دیکھا، دور سے آواز دی کہ خبردار، اے ہمارے دشمنوں تم ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ ابو واقد اور گھبرا گیا، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اونٹوں کو بٹھا دو، اس لیے کہتا نہ کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو گھبرا کے یہ اونٹ بھاگے اور خواتین کو کوئی ضرر پہنچ جائے۔ اونٹوں کو اطمینان سے بٹھا دیا گیا۔ مولا نے مزید احتیاط کے طور پر ان خواتین کو اونٹوں سے اتارا۔ ابو واقد اور احمد کھڑے یہ منظر دیکھ رہے کہ آنے والے ایک یا دو نہیں، کیونکہ ابھی تک مولا کائنات کی وہ شجاعت جو میدان جہاد میں ہے مکے والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے ان کو یہ اندازہ نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ 11 آدمیوں کے مقابلے میں ہم دو تو جنگ کر ہی نہیں سکتے، یہ اکیلا کیا مقابلہ کرے گا۔ مولا کائنات تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے، رجس پڑھتے جا رہے کہ جس نے خدا پہ بھروسہ کیا اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس کا مددگار خدا ہو گیا تو خدا بہترین عون و مددگار ہے۔ اور ایک مرتبہ ان 11 شیخ سواروں کو روکا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ؟ حارث ابن امیہ کا غلام آگے بڑھ کے کہتا کہ اے علی، تم نے کیا خیال کیا؟ کیا ہم ان عورتوں کو مکے سے مدینہ جانے دیں گے؟ ہماری زندگی میں یہ ممکن نہیں۔ مولا کائنات نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ ہم تمہارا راستہ روکیں گے، اور اگر تم پھر بھی نہ مانے تو ہم تمہیں قتل کر کے اپنے مجرموں کو واپس لے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، تلوار کو لہراتے ہوئے جو رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ خبردار اس کے راستے میں نہ آنا کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کو تیار ہے۔ ہاں،
وہی اس کے راستے میں آئے کہ جسے اپنی گردن کٹوانے کا اور اپنا خون بہانے کا شوق ہے، یہ کہہ کہ تلوار چلائی، جنا جو آگے آگے اور بہت بڑھ بڑھ کے بول رہا، کیونکہ اسے پتا کہ اگر میں ان خواتین کو واپس لے گیا تو میرا آقا خوش ہوگا، کم سے کم جو مجھے انعام دے گا وہ آزادی کا تحفہ ہوگا۔ مگر علی کی تلوار چلی، اس کا سیدھا بازو کٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ اس نے دیکھا کہ آزادی لیتے لیتے میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہوں، گھبرا کے پیچھے ہٹتا اور کہتا ہے کہ اے علی جاؤ، ہمیں ہماری جان بخشی کرو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، جاؤ اب ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کہ ایک مرتبہ وہ واپس ہوا، میرے مولا نے کہا تم جا تو رہے مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی کسی سے ڈرا نہیں اور خوفزدہ نہیں ہوا، آج کی رات میں یہاں سے حرکت ہی نہیں کروں گا، ساری رات یہاں قیام کروں گا، تاکہ اگر تمہیں مزید ساتھی اور مدد لے کے آنا تو تمہارے دل میں مقابلے کی حسرت نہ رہ جائے۔ اور ابو واقد اور ایمن دونوں سے کہا کہ اب ہمیں ساری رات یہیں پہ ٹھہرنا، ساری رات یہیں پہ قیام کرنا، رات گزارنا۔ اگر ایک عام انسان ہوتا تو اس کے رات گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا، مگر یہ علی ایک طرف دشمنوں کو چیلنج دے چکے اور سجنان کی بستی میں فقط اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں حسرت ہے مقابلے کی تو لے کے آؤ اپنے مددگاروں کو، علی قیام کر رہے ہیں۔ مگر کس طرح قیام کر رہے ہیں کہ فوراً مصلی کو بچھایا اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئے، نمازیں پڑھی جا رہی اور ساری رات ایک طرف علی کو راہ خدا میں جہاد کا انتظار اور دوسری طرف میرا مولا یہ ساری رات عبادت سے گزار رہا۔ یہ شب بیداری کہ جس میں ساری رات عبادت کی جاتی ہے، یہ سنت رسول و آل رسول ہے۔ اور جب اس رات یہ رات اختتام کو پہنچی تو اب اس کے بعد مولا کائنات نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا، مگر طریقہ کار یہی بنا لیا کہ دن بھر سفر ہوتا ہے اور رات بھر جو آرام کیا جاتا تو علی اور فاطمہ یہ دونوں مسلح عبادت سے مشغول ہوتے ہیں، باقی قافلہ باقی خواتین آرام کرتی۔ چنانچہ قبا کی بستی میں جہاں پیغمبر اسلام اپنے خاندان کے مختصر سے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس قافلے کے آنے سے پہلے جبرائیل امی پہنچتے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 کو لے کے حاضر ہوتے کہ اے اللہ کے رسول، اس ہجرت کے راستے میں، اس ہجرت کے دوران علی اور فاطمہ کا عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی یہ 6 آیتیں ان کی شان میں نازل ہو رہی، اور ان میں سے آیت نمبر 191 وہ جسے میں نے آج کی تقریر کی ابتدا میں تلاوت کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کہہ رہا کہ وہ لوگ جو ذکر خدا کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کرتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں اور لیٹ کے کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، حالت قیام میں، حالت قعود میں اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کے ذکر خدا کرتے، یہ عبادت کا ایک حصہ۔ اچھا، اسلامی عبادت میں 2 چیزیں ضروری، ایک طرف یہی ذکر خدا جو کبھی نماز، کبھی قرآن اور کبھی دعاؤں کی تلاوت بنتا، اور ساتھ ساتھ اب دیکھیے یہی آیت بتا رہی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ساتھ ساتھ وہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش پہ غور بھی کرتے جاتے، معرفت، درس توحید، درس خدا یہ حاصل کرتے جاتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ بھی اسلام کی ایک عبادت ہے۔ نماز اپنی جگہ، تلاوت قرآن اپنی جگہ، تلاوت دعا اپنی جگہ، مگر ساتھ ساتھ معرفت خدا بھی ہونا چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے اور کہتے ہیں کہ سبحان ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو نے یہ زمین و آسمان بیکار و فضول پیدا نہیں کیے، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193، وہ آیت کے جسے نماز کے قنوت میں پڑھنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، پروردگارا ہم نے سنا ایک آدمی آواز دے رہا ہے ایمان کے لیے اور کہہ رہا ہے ان آمنوا بربکم، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔
فآمنا ربنا فاغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں صاحبان احسان اور نیکی کے ساتھ وفات عطا کر۔ اور پھر اس سورے کی 194 نمبر کی آیت، اس میں علی کی تیسری دعا ہے، اور پھر قرآن کا نتیجہ آیت نمبر 195۔ فاستجاب لهم ربهم، بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جو شب ہجرت علی اور فاطمہ مصلی پر بیٹھے ہوئے ایک طرف ذکر خدا کر رہے، دوسری طرف معرفت خدا کر رہے، زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کا تذکرہ کر رہے، اور یہ تین دعائیں مانگ رہے جو سورہ آل عمران میں آیت 192، 193 اور 194 میں آئی۔ یہ تین دعائیں جس کا قنوت میں پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور آیت نمبر 195 میں پروردگار نے اعلان کیا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کے رب نے اعلان کیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کہ اے دنیا کے انسانوں، تم میں جو بھی نیکی کرے گا تمہارا پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو دلیل کہہ رہے اللہ کے رسول، یہ مرد کا لفظ ذات علی کے لیے آیا، یہ عورت کا لفظ ذات فاطمہ کے لیے آیا۔ یہ 6 آیتیں جو پروردگار نے راستہ ہجرت میں، طریق ہجرت میں، ہجرت کے راستے میں علی اور فاطمہ کی شان میں نازل کی ہیں، اس لیے کہ پورے سفر میں علی اور فاطمہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ دن بھر منزل طے کی جاتی ہے، اور رات بھر نیند یا آرام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور توبہ کا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ مختصر سا قافلہ قبا کی بستی میں داخل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام اتنے بے چین تھے اس قافلے سے، یہ چھوٹا سا قافلہ، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر میں آپ نے سنا تھا کہ مدینے والے پیغمبر کا کیسا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور آج یہ ہم سن رہے کہ پیغمبر خود کسی کا انتظار کر رہے اور بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے۔ قبا کے تمام صاحبان ایمان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اسلام کو علی اور فاطمہ کا انتظار، اسی لیے جیسے ہی علی نے قبا کی بستی میں قدم رکھا، لوگوں نے دوڑ کے بتایا اللہ کے رسول علی آ گئے، علی اس بستی میں داخل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ علی بہت آہستہ آہستہ چل رہے، ان کے پاؤں زخمی نظر آتے۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تیزی سے اپنے مکان سے باہر آئے اور علی کے استقبال کو رسول چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خدا کی سرحد پر پیغمبر نے علی کا استقبال کیا، دیکھا زاقان پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، دونوں پاؤں بے انتہا زخمی ہیں۔ ایک خیبر کا مقام تھا جہاں پیغمبر اسلام نے علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اور ایک خدا کی بستی ہے جہاں پیغمبر نے جھک کے علی کے ان پیروں میں لعاب دہن لگایا، اور ایک مرتبہ علی کے دونوں پاؤں جو اس طویل سفر کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے، مگر پیغمبر کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ فوراً دونوں پاؤں صحیح ہوئے، لیکن پھر بھی پیغمبر نے کہا کہ 3 دن یہاں اور قیام کرو تاکہ تمہاری تھکن اتر جائے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، پیغمبر نے کہا علی اور فاطمہ آ گئے، اب میں بھی قبا میں نہیں رہوں گا، چلو مدینے کی جانب چلے۔ بہرحال پہلی روایت صحیح ہو یا دوسری، علی اور فاطمہ سے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنے کے بعد پیغمبر نے قبا کے میزبانوں کو خدا حافظ کہا۔ اس سارے قبیلے نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا اللہ کے رسول، ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ جب آ گئے ہمارے یہاں تو ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، آپ یہیں پہ قیام کریں۔ پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، حکم خدا میرے لیے کچھ اور ہے، مجھے قبا سے جانا ہی ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر کم سے کم اپنی کوئی ایسی نشانی دے کے جائیے کہ ہمیں یہ فخر کا موقع ملے کہ ہم پیغمبر اسلام کے پہلے میزبان تھے، پہلے پیغمبر نے ہمارے یہاں قیام کیا۔ تو تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا، پیغمبر کی اونٹنی کھڑی ہوئی اور ایک چکر لگایا پیغمبر کی اونٹنی نے، جس زمین کے جس ٹکڑے میں یہ اونٹنی گھومی، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے وہاں پہ
بنیاد رکھی اس مسجد کی جو آگے چل کے مسجد قباء کہلائی اور جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں بڑی شان کے ساتھ ہوا. لمسجد اسست علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ وفیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ حق ہے. زیادہ حق ہے کہ تم اس میں جا کے نماز پڑھو. وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کرتے ہیں اور اللہ طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تبھی معصوم کی حدیث آئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک حج اور عمرے کا جو اللہ نے قبول کر دیا ایسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. مدینے کی زیارت کو جانے والے چاہے حج کے ارادے سے جائیں یا عمرے سے, مسجد قباء کی زیارت کو کبھی فراموش نہ کریں. بہرحال پیغمبر اسلام نے یہ پہلا تحفہ عطا کیا قباء والوں کو اپنی اونٹنی کے ذریعے سے, اور پھر کہا کہ اب میں مدینے جا رہا ہوں. پیغمبر اسلام اونٹنی پہ سوار ہوئے, قافلہ چلا. قباء والوں نے انتہائی غم اور علم کے عالم میں پیغمبر کو خدا حافظ کہا, مگر جس میں ہمت تھی یعنی جتنے نوجوان تھے وہ سب پیغمبر کی سواری کے ساتھ ہوئے. پیغمبر اسلام نے روک دیا, کہا کہ تم یہی قیام کرو, جب میرا حکم آئے گا تب مدینے میں آنا. کیونکہ پیغمبر اسلام جس انداز سے مدینے میں جانا چاہتے ہیں اس میں اتنا بڑا مجمع مناسب نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ اب پیغمبر چل رہے ہیں. قباء سے لے کر مدینے تک پورا راستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے, چھوٹے چھوٹے خاندان, جہاں سے پیغمبر گزرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں پہلی خواہش اللہ کے رسول آپ یہیں ٹھہر جائیے, ہمارے لیے اس سے بڑا خوش قسمتی کا کوئی دن نہیں ہوگا. مگر پیغمبر کہتے ہیں خلو سبیلہا انہا معمورا, اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے, اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے. جہاں یہ بیٹھے گی وہاں پہ میں بیٹھوں گا. چنانچہ مجبوراً حکم رسول سن کے لوگ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. قباء سے مدینہ آج تقریباً 10 منٹ کا راستہ, صرف 3 میل کا فاصلہ, مگر اس زمانے کے حساب سے کہ جب سواری بھی اونٹ کی تھی اور یہ اونٹ بھی اپنی پوری رفتار سے نہیں, آہستہ آہستہ چل رہا. سڑکیں بھی آج کی طرح کی نہیں بلکہ پہاڑیاں ہیں, گھاٹیاں ہیں, کہیں چڑھائی ہے کہیں اترائی. کئی گھنٹے لگے پیغمبر اسلام کو, اور اس پورے سفر کے دوران جو قباء سے لے کے مسجد النبوی تک کا ہے, ہر قبیلے نے پیغمبر اسلام کو پیشکش کی سوائے ایک قبیلے کے. چلتے چلتے راستے میں عبداللہ ابن ابی کا قبیلہ بھی آ گیا. یہ عبداللہ ابن ابی وہی شخص ہے کہ جو اسلام سے پہلے اپنی قوم کا شریف ترین اور اپنی قوم کا عادل ترین شخص تھا. ساری قوم اس کی شرافت و عدالت کو مانتی تھی, بلکہ اس کے دشمن بھی اس کو مانتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اوس و خزرج نے مل کے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنا ایک سردار بنائیں جو دونوں قبیلوں میں حکومت کرے. عبداللہ ابن ابی کا نام منتخب کیا گیا اور دیر فقط اس میں لگ گئی کہ وہ جو سونے کا تاج بنا تھا اس میں لگانے کا ہیرا نہیں مل رہا. کہ اس دوران پیغمبر اسلام کا نام مدینے میں پہنچ گیا. عبداللہ ابن ابی پہلے سے جلا بھنا بیٹھا ہوا, اور جب اس نے یہ منظر دیکھا, چھوٹی چھوٹی بستیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, عبداللہ ابن ابی نے یہ منظر دیکھا کہ میری بادشاہت تو خاص میں ملتی چلی جا رہی. اب تک اسے توقع تھی کہ شاید قریش مکہ اپنے اس مجرم کو آنے ہی نہ دے اور میں پھر بادشاہ بن جاؤں گا, لیکن نہیں. یہ تو آج عجیب منظر نظر آ رہا کہ وہ یہاں پہنچ گیا اور ایسے شاندار استقبال کے ساتھ کہ ہر قبیلہ اسے روکنے کی تیاری کر رہا. یہ کون سا دن آ گیا کہ اب مدینہ جہاں اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے مگر اس کے استقبال میں دونوں شانہ بشانہ چل رہے. چنانچہ اپنی عداوت کو, اپنی دشمنی کو, اپنی نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے جب پیغمبر کا اونٹ اسی بستی کے قریب سے گزرا تو ایک مرتبہ ناک سے کپڑا رکھے وہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ گرد و غبار کا بادل تو بلند ہو رہا, جب سواریاں چل رہی اور ہر بستی والے کہہ رہے
اللہ کے رسول یہاں اتر جائیے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں اتر جائیے۔ اور وہ کہتا کہ تمہیں بلایا کس نے؟ تم اپنی قوم کو افتراق اور انتشار میں برپا کر کے اب جھگڑا ڈلوانے کے لیے ہمارے شہر میں آ گئے، میری بستی سے نکل جاؤ، جاؤ انہیں کے پاس جن کو تم نے دھوکہ دے کے اپنا غلام بنا لیا، ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں، انہیں کے پاس جاؤ کہ جن کو تم نے دھوکہ دیا ہوا۔ سعد ابن عبادہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قریش مکہ کو اطلاع ملی تھی کہ رات کے وقت مدینے والوں نے پیغمبر اسلام کی مدد کا وعدہ کیا تو اگلے صبح انہوں نے چھاپا مارا، باقی سارے مدینے والے تو نکل گئے تھے حج کے میدان سے، سعد ابن عبادہ ان کے ہاتھ لگ گئے تھے جنہیں پہلے غزو کوب کیا گیا۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑے سردار اور بعد میں مولا کائنات کی محبت میں مرتے دم تک ثابت قدم رہے، وہ اسی عبداللہ ابن ابی کے قبیلے سے تعلق رکھتے، گھبرا کے وہ آگے بڑھے، بھئی ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ناراض ہو جائیں، بھئی ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ہماری بستی سے تیزی سے گزر جائیں۔ گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ فقط عبداللہ ابن ابی اور اس کے خاندان والوں کی شرارت ہے، ہم آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں بچانے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بادشاہ بننے والا تھا، اس کی بادشاہت چھن گئی ہے، اس لیے یہ اس قسم کے جملے کہہ رہا۔ پیغمبر اسلام کو خاموش رہے، مگر پروردگار کو وہ بستی پسند نہ آئی جہاں کے ایک شخص نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، چنانچہ روایتوں کا جملہ کہ یہ قافلہ تو چلا گیا، مگر عبداللہ ابن ابی یہ آپ کو معلوم ہے کہ خدا مغرور اور متکبر کو شکست دیتا ہے ہمیشہ انتہائی حقیر چیز کے ذریعے سے، جو آدمی اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا اتنی ہی چھوٹی موت اس کو دی جاتی۔ ابرہہ کا خاتمہ مسور کی دال کے برابر کنکروں نے کیا تھا، نمرود کا خاتمہ مچھر نے کیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہم خیال لوگ جو اس بستی میں ہیں، پروردگار نے ان پر چونٹیوں کا عذاب بھیجا اور اس کثرت کے ساتھ ان کے گھروں میں چونٹیاں نکل کے آئیں۔ بظاہر وہ چونٹی جو انسان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی ہے، لیکن جب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکلائیں، کھانے کی جو چیز اٹھائیں چونٹیوں سے بھری ہوئی، کپڑا پہننا چاہیں چونٹیوں سے بھرا ہوا، بستر پہ لیٹنا چاہیں چونٹیاں ہی چونٹیاں، پانی کا گلاس اٹھائیں چونٹیوں سے بھرا ہوا۔ یہی حقیر سی مخلوق اگر واقعان کبھی اس طرح انسان کے پیچھے لگ جائے تو عبداللہ ابن ابی جو اپنے آپ کو مدینے کا بادشاہ سمجھ رہا، ان چونٹیوں کے عذاب سے اتنا گھبرایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس پوری بستی کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ پورا محلہ ویران ہو گیا جہاں شان رسالت میں گستاخی کرنے والا رہتا تھا۔ اب یہ دونوں مدینے منتقل ہو گئے، عبداللہ ابن ابی اور اس کا خاندان۔ بہرحال پیغمبر اسلام کو خاموش رہے، لیکن پروردگار اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور قافلہ آگے بڑھ رہا۔ اس ایک واقعے کو چھوڑ کر ہر جگہ پیغمبر اسلام کا استقبال ہی کیا گیا اور ہر ایک نے کہا اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیغمبر کی اونٹنی کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، جیسے آج گاڑی کا راستہ روک لیا جاتا، اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کو ہمارے یہاں قیام کرنا۔ بہرحال پیغمبر اپنی اونٹنی کے راستے کو خلو سبیلہ کہہ کے کھلواتے جا رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ گیا۔ یہ قافلہ قبا سے صبح کو نکلا، میں نے عرض کیا فقط 3 میل کا فاصلہ، جہاں آپ بیٹھے یہاں سے سولجر بازار بھی ذرا زیادہ دور ہوگا، اس سے بھی کم فاصلہ، مگر راستہ ایسا، قبیلے اتنے زیادہ اور ہر جگہ لوگوں کی خواہش اتنی زیادہ، اتنا رک رک کے یہ قافلہ چل رہا کہ دوپہر تک آدھے راستے میں پہنچ پایا۔ دوپہر کا وقت جو آیا تو نماز ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ معراج کے واقعے کے بعد جو ہجرت کے واقعے سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا، 5 نمازیں واجب ہو گئی تھی، تو ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ چنانچہ جو لوگ اس وقت تک پیغمبر کے ساتھ ہیں اور جس جگہ پیغمبر پہنچے تھے، یہ قبیلہ کا قبیلہ بنو سالم، پیغمبر نے اپنی اونٹنی کو رکوا دیا، وقت نماز آ گیا ہے، اب بڑے وقت میں نماز پڑھی جائے گی، مگر آج پیغمبر نے نماز ظہر نہیں پڑھی کیونکہ جمعے کا دن ہے، اس لیے نماز جمعہ پڑھی اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ اکثر میں نے عرض کیا ہے ان تقاریر کے سلسلے میں، ویسے علماء کرام اور ہمارے ذاکرین عظام کو بیان کرتے ہی رہتے کہ ہمارا قطعاً وہ عقیدہ نہیں کہ جو بعض مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا کہ جس میں رسول کو فقط معذلہ ایک داخیہ یا قاصد سمجھا جاتا کہ خود پیغمبر کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا،
جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. باقی پیغمبر بھی لا علم و جاہل. ہمارا عقیدہ یہ کہ پیغمبر پورے قرآن کا علم رکھتے تھے, ہر چیز کے بارے میں پیغمبر کو معلوم تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ کس موقع پہ کیا حکم آنے والا. اسی لیے سیرت رسول کو آپ انتہائی توجہ سے اگر سن رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی کہ قرآن میں حکم بعد میں آیا, پیغمبر نے وہ طریقہ پہلے اختیار کر لیا. خود نماز جمعہ مدینے میں کتنے سالوں کے بعد اس کا حکم سورہ جمعہ میں آیا, مگر ابھی پیغمبر شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے, رک گئے. آج جمعے کا دن ہے, نماز ظہر نہیں ہوگی بلکہ نماز جمعہ ہوگی, اور پیغمبر اسلام نے نماز جمعہ کا حکم دیا. اچھا, مسلمانوں میں اس سے پہلے جمعہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. لوگ سمجھے کہ یہ کام نماز ہوگی. پیغمبر نے کہا نہیں, اس سے پہلے خطبہ ہوگا, اور یہ 2 خطبے آج کے 2 رکعتوں کا بدلہ بنیں گے. ٹھیک ہے, خود پیغمبر اسلام مسافر, اس لیے پیغمبر ظہر کی نماز قصر ہی پڑھتے, لیکن جو یہاں رہنے والے یہ تو ظہر کی نماز پوری پڑھتے. پیغمبر نے سب کو حکم دیا کہ نماز جمعہ پڑھو, اور یہ اس کا طریقہ. 100 آدمی اس جمعے میں شریک تھے. 100 کی تعداد آج آپ کو بہت ہی معمولی لگے گی, لیکن اگر اس زمانے کی آبادی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس سے اندازہ کر لیں کہ اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے پیغمبر کے اعلان رسالت سے لے کر اس دن تک کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوئی تھی دنیا میں جس میں 100 آدمی جمع ہو سکے تھے, مگر اس دن 100 آدمی قبیلہ بنو سالم کے کچھ نوجوان وہ جو ہر قبیلے سے پیغمبر کے ساتھ ہو گئے تھے, اور پیغمبر نے ان کو واپس نہیں کیا تھا. پھر پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا. مولانا مودودی نے اس خطبے کا تذکرہ یہ کر کے نظر انداز کر دیا کہ اس میں بعض ایسے جملے ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس خطبے کو معتبر نہیں مانتے. اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اس خطبے میں کچھ ایسی قرآن کی آیتیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن ہمارے نزدیک یہی تو اعجاز رسول ہے کہ پیغمبر اسلام قرآن کو نازل ہونے سے پہلے اپنے خطبے کے اندر اس قرآن کی آیتوں کو شامل کر رہے ہیں. جو آج پیغمبر اپنی زبان سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کل آنے والے دن قرآن کی آیت بنے گی. یہ تاریخ اسلام کی اہم تقریروں میں سے ایک تقریر ہے. اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ پورا خطبہ نہ صحیح مگر ایک مختصر سے اس کا خلاصہ سن لیجیے, کیونکہ پیغمبر کا خطبہ اور خطبہ جمعہ میں مستحب بھی ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھا جائے. اس لیے تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ کہ اسلام کا جو تصور آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا وہ اس اسلام سے کتنا مختلف ہے جو پیغمبر نے ابتدا میں پیش کیا تھا. میں نے اول تقریر سے آج تک کی کوشش کی کہ ان تمام خطبات کو مختصر کر دوں جو تقریر کے وقت کو بہت زیادہ لے لیں گے. مگر یاد ہوگا آپ کو کہ دربار نجاشی میں جعفر طیار کی پوری تقریر میں نے آپ کو سنائی تھی, کیونکہ وہ اسلام کا اولین تعارف تھا. مدینے والوں کے سامنے حج کے میدان میں پیغمبر نے جو تقریر کی تھی وہ میں نے آپ کو پوری سنائی تھی. اور آج ہجرت کرنے کے بعد اللہ کا رسول شہر مدینہ کی سرحد پہ کھڑا ہوا اور پہلا مسلمان مجمع اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر کے سامنے. ذرا سنیں کہ پیغمبر اسلام اس مجمع کو, جس سے پیغمبر کو کام لینا, جس سے پیغمبر کو اپنا ساتھی بنانا, جس کی مدد سے اسلام کو پھیلانا, جس کی مدد سے بدر و احد کی لڑائیاں لڑنا, ایسے مجمع کو تو خیالی باغ دکھائے جاتے ہیں, جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں, جنت کی تصویر پیش کی جاتی, مگر اللہ کا رسول اسلام کی صحیح تصویر اپنے پہلے خطبے میں پیش کر رہا. علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس خطبے کو نقل کر رہے ہیں جس سے دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. وقال الحمد للہ الذی احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستهدیہ. پیغمبر اسلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی میں حمد کرتا ہوں, اسی سے میں مدد مانگتا ہوں, اسی سے میں استغفار کرتا ہوں, اور اسی سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے. وأؤمن بہ, اور میں اسی اللہ پہ ایمان لایا ہوں. ولا اکفرہ, اور میں اپنے پروردگار کا انکار نہیں کرتا ہوں, بلکہ وہ عادم یکفرہ, جو اللہ کا انکار کرے میں اس سے عداوت رکھتا ہوں, میری اس کی عداوت. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والنور. کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی. اس کے بعد پیغمبر نے کلمہ شہادتین پڑھا. میں خطبے کا ترجمہ تو آپ کو پورا سناؤں گا, عبارت مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اس خطبے کے فوراً بعد جو واقعہ مجھے سنانا ہے وہ بہت لمبا, اور ہر صورت میں مجھے مکمل کرنا ہے وہ واقعہ.
پیغمبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے بندے اور رسول جن کو اس نے ہدایت و نور والموعظہ اور واض و نصیحت کے ساتھ بھیجا۔ کب بھیجا؟ علی فترۃ من الرسل، جب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا، پھر اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا۔ وقلۃ من العلم، اور لوگوں کے پاس علم کم ہو گیا تھا، وضلالۃ من الناس، اور لوگوں کی گمراہی بڑھ گئی، وانقطاع من الزمان ودنو من الساعہ وقرب من الاجل، قیامت قریب آتی جا رہی تھی اور موت لوگوں کے سامنے آ چکی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب ہوا، ومن یعصیہما فقد غوی، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، وفرط، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، وضل ضلالا بعیدا، اور اس نے بڑی گمراہی سے مول دیا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، پہلا مجمع پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے کہ آج میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آج میں تم سے وہ وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے سیاسی سربراہوں کی پہلی تقریر بھی سنی ہوگی، کتنے زیادہ اس کے اندر وعدے ہوتے، کتنے زیادہ مستقبل کے منصوبے بنائے جاتے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، یہ مدینے والوں کے سامنے پیغمبر کی پہلی تقریر، اگر آپ کے ذہن میں گزشتہ تقریریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ 72 آدمی پیغمبر کے پاس پہنچے تھے مدینے سے، انہوں نے سارے مدینے کو مسلمان بنا دیا۔ اب مدینے والے تڑپ رہے وہ ہمارا محبوب ہے کہاں، وہ ہمارا رسول ہے کہاں، اور اس کے ایک ایک جملے کو سننا چاہ رہے، اور پیغمبر پہلی بات ہی یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ مُسْلِمًا، بہترین نصیحت یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا ان یغضہ علی الآخرہ، کہ وہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے۔ بہترین نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے، وَأَن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور اسے حکم دے اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا۔ وَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ، اب اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا۔ وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ الذِّكْرُ، اللہ سے ڈرنے سے بڑا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر خدا اس سے بڑا نہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ اور وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِّن رَبِّهِ عَوْنَ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا اس کے لیے بہترین مددگار یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا، تمہارے دل میں خوف خدا نہیں، اللہ سے مطلقہ نہیں ڈر رہے اور سمجھتے ہو کہ آخرت ملے گی، پیغمبر کہہ رہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے، کیونکہ آخرت کو حاصل کرنے میں بہترین مددگار خوف خدا۔ ومن یصلح الذی بینہ وبین اللہ من امرہ فی السر والعلانیہ ولا ینوی بذلک الا وجہ اللہ یکن لہ ذکر فی عاجل امرہ وذخرا فیما بعد الموت، اور اگر کوئی آدمی اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کر لے، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، سر اور علانیہ، اور وہ جو اپنے معاملے کو ٹھیک کر رہا اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی، اپنی شہرت نہیں، اپنا تقویٰ نہیں، اپنی بڑائی نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی، تو یہ چیز، یہ عمل کہ تم نے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا، اور موت کے بعد یہ تمہارا بہترین ذخیرہ ہوگا، یہ بہترین دولت ہوگی جو تمہیں ملے گی۔ کون سی موت؟ حین یفتقر المرء الی ما قدم، جب ہر انسان محتاج ہوگا ان اعمال کا کہ جو اپنی زندگی میں روانہ کر چکا، اس وقت یہ بہترین تحفہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ وما کان من سوا ذلک یود لو ان بینہ وبینہا امدا بعیدا، اور اگر کسی نے اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک نہیں کیا تو موت کے بعد وہ امید کرے گا، دعا کرے گا کہ کاش اس کی اور موت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ جائے، مگر اس وقت یہ امید کام نہیں آتی۔ وَيَحْذُرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام فرما رہے وَالَّذِي صَدَّقَ قَوْلَهُ وَأَنجَزَ وَعْدَهُ لَا خُلْفَ لِلظَّالِمِ، اس اللہ پہ بھروسہ رکھو جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور اس کا قول سچا ہوتا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں اپنی بات کہنے کے بعد، یہ قرآن کی بات کی آیت، میں اپنی بات کہنے کے بعد اس سے پھرتا نہیں اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہوں۔
واتقوا اللہ فی عاجل امرکم، تو اے اللہ کے بندوں اپنی دنیاوی زندگی میں خوف خدا کرو، فی السر والعلانیہ، چھپی حالت میں بھی اور کھلی حالت میں بھی۔ فإنہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرا، یکفر عنہ سیئاتہ، پروردگار نے اس کی برائیوں کو دور کیا، ویعظم لہ اجرا، اور اسے ایک اجر عظیم عطا کیا۔ ومن یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ سے ڈرتا وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ وان تقوی اللہ توقی مختہ، اللہ سے ڈرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا، وتوفی عقوبتہ، اور اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کو معاف کر دیا کرتا، وتوفی سخطہ، اور اللہ کا عذاب برطرف ہو جاتا۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرے، یہ 3 وعدے پیغمبر اسلام نے کیے۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَبْيَضُّ الْوُجُوهِ، اور اللہ سے ڈرنا تمہارے چہرے کو نورانی کرے گا۔ وَتَرْضِ الرَّبِّ، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا۔ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا، خُذُّوا بِحِذِّكُمْ، دنیا سے اپنا حصہ لو، لیکن وَلَا تُفَرِّطُوا فِي جَنبِ اللَّهِ، ذات الہی کے مسئلے میں گمراہ نہ ہو جانا۔ فَقَدْ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ كِتَابًا، اللہ تمہیں اپنی کتاب دے چکا۔ قیامت میں نہ کہنا کہ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ۔ وَلَّهَ لَكُمْ سَبِيلًا، اور اللہ نے اپنا راستہ کھول دیا، اپنا راستہ ظاہر کر دیا۔ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے مومن کا بھی پتہ چل جائے اور جھوٹے مومن کا بھی پتہ چل جائے۔ وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ وَعَادُوا أَعْدَاءَهُ، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جو حق جہاد ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمْ بِالْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا انتخاب کیا اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور یہ اعلان کیا لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو بھی ہلاک ہوگا وہ میری طرف سے حجت آنے کے بعد ہلاک ہوگا، اور جو زندہ بچے گا وہ میری حجت کی وجہ سے زندہ بچے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فاکثروا ذکر اللہ، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو۔ واعلموا انہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کا ذکر ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ بہتر۔ واعملوا لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس، جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرتا اللہ اس کے اور انسانوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا۔ ذلك بأن الله يقضي بالحق على الناس ولا يقضون عليه، یاد رکھو اللہ کا حکم انسانوں پہ چلتا، انسانوں کا حکم اللہ پہ نہیں چلتا۔ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، اللہ انسانوں کا مالک ہے، کوئی انسان اللہ کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اور اسی مقام پر علامہ مجلسی لکھتے، اسی لیے روایات معصومین میں اس خطبہ جمعہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ موت کا تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر اسلام سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں، جن کے خیال میں اللہ کا رسول انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ان کے شہر میں آیا، مگر پیغمبر تقوی کی بات کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، موت کے بعد کے عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ صحیح اسلام یہ کہ جس میں عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، ذکر خدا کی نصیحت بھی ہے۔ اس کے بعد بنو سالم کو خدا حافظ کہہ کے پیغمبر آگے چلے، اب مدینہ قریب آتا جا رہا اور مدینے والوں کے دل دھڑک رہے، پتہ نہیں پیغمبر اسلام کس کے گھر کا انتخاب کرے، کہاں پہ پیغمبر اسلام قیام کرے۔ اور اس موقع سے ہمیں بہت پرانی بات یاد آ رہی جو آج سیرت رسول کی 59ویں تقریر، غالباً شروع کی 10 تقاریر میں سے ایک میں یہ بات آئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ بات بیان ہو چکی، مختصراً اس کو دوہرا دوں۔ مدینے والوں کے دل دھڑک رہے، وہاں پہ آپس میں تیاریاں شروع ہو چکی، کوئی کہتا ہے میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے اور دیکھا جائے کہ کس کا نام نکلے گا، اور نام کس کا نکلنے والا ہے، یہ سعادت کس کو ملنے والی ہے، جس کے بزرگوں نے ایک ایسی نیکی کی تھی جو آج ان کی اولاد کے کام آنے والی۔ تاریخ بتا رہی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک حاکم ہے جس کا نام صبا، اس زمانے کا سب سے بڑا حکمران، علامہ مجلسی نے لکھا
کہ دنیا میں 5 ایسے بادشاہ گزرے جنہیں پروردگار نے ساری دنیا کی حکومت دی، ان میں سے ایک یہ طبا ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی اور وہ ساری دنیا کا دورہ کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے مکے کا رخ کر لیا۔ مکہ ایک صحرائی علاقہ، ایک پہاڑی علاقہ، نہ یہاں پہ کوئی چیز اگتی، نہ یہاں پہ کوئی بڑی آبادی۔ وہ ایران جاتا، وہ روم جاتا، وہ افریقہ جاتا۔ آج پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اپنے لشکر کا رخ مکے کی جانب کر دیا۔ جب مکے کے قریب پہنچا تو ہر جگہ طریقہ ہوتا کہ بادشاہ کے قافلے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے قافلے جاتے جو شہر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بادشاہ پیچھے آ رہا۔ جہاں جہاں طبا گیا ہر جگہ اس کا استقبال ہوا، لیکن مکے کے قریب پہنچا تو مکے سے کوئی نکل کے اس کی خیریت پوچھنے بھی نہیں آیا۔ سارے مکے میں وہی سناٹا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ انتہائی غضبناک ہوا، اپنے مشیروں سے پوچھا یہ کون سا شہر جہاں کے لوگوں کا اتنا دماغ خراب ہے؟ یہ اس کا جملہ تھا کہتے، اور اس اللہ کے گھر پہ ان کو اتنا فخر اور اعتماد کہ اپنے آگے یہ کسی کو کوئی اہمیت اور ویلیو سمجھتے ہی نہیں۔ زبانے کا اچھا، اس ایک گھر کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہوا، میں اس گھر ہی کو ختم کر دوں گا تاکہ اس کے بعد انہیں میرے آگے جھکنا پڑے۔ ایک ابرہہ تھا جس نے ارادہ کیا، مگر اس سال جس سال پیغمبر پیدا ہونے والے، ایک صبح تھا جس نے ارادہ کیا 1000 سال پہلے، تیار کیا اپنے لشکر والوں کو، تیار ہو جاؤ، کل صبح ہمیں جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا۔ رات کو جو یہ حکم دینے کے بعد آرام کے لیے آیا تو ایک مرتبہ جو طبیعت خراب ہو، عجیب و غریب بیماری اس سے لاحق ہو گئی۔ اس کے کانوں سے خون جاری ہو گیا، اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ فقط خون ہی جاری نہیں ہوا، اتنی شدید اذیت و تکلیف کہ تڑپا جا رہا۔ حکمران طبیبوں کا ایک بڑا لشکر لے کے اپنے ساتھ نکلا کرتے، صبح تو گھومتا بھی ساری دنیا میں ہے۔ بڑے سے بڑے طبیب کو بلا دیا گیا۔ بادشاہ کے طبیبوں وہ ہی سب کے سب اسپیشلسٹ ہیں، یہاں تو بہترین طبیب تھے، سب دوائیں کر کر کے تھک گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ صبح آ گئی۔ اب کون سا کعبہ اور کون سا حملہ؟ لشکر اپنے بادشاہ کی حالت کو دیکھ رہا، یہاں جان کے لالے پڑے جا رہے ہیں، تو سارا حکم لوگ فراموش کر چکے، اور جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا اور حالت خراب ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ طبیب نے ڈرتے ڈرتے، جو شاہی طبیب ہے، ان تمام طبیبوں کا سربراہ، ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہے حاکم وقت، ہماری دوائیں ساری ختم ہو گئی اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کی یہ بیماری اور بڑھے گی اور موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ منزل آ گئی کہ طبیب جو ایک عام مریض کو بھی اس کی بیماری نہیں بتاتے، کہاں حاکم کو اس کی بیماری بتانا، مگر نہیں، طبیب نے دیکھا کہ اب تو اس کے بچنے کا امکان ہی نہیں، چنانچہ وہ ڈر بھی نکل گیا، کہا اب آپ کا علاج فقط موت ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ اتنا طاقتور حکمران، اتنا باجبروت حکمران، اور ایک مرتبہ اتنا بے بس و بے کس، موت سامنے کھڑی اور کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ گھبرا کے اپنے مشیروں کو بلایا، دور دور تک اعلان کرا دو کہ اگر کوئی میری اس بیماری کا علاج کرے گا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ ساری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، جو ہمارے پاس 3-4 حدیثیں ہیں، ان سب کا خلاصہ۔ ایک مرتبہ یہ اعلان ہو گیا، چاروں طرف ہڑتالیں دوڑ گئے، ہمارا بادشاہ یعنی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس دور میں، کوئی اس کا علاج کرے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آخر میں اس کے وزیروں میں سے ایک آگے بڑھا، یہ وہی وزیر تھا جس طرح فرعون کے دربار میں ایک مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس کے بھی وزیروں میں ایک وزیر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں، اعلان سن کے ایک شخص باہر سے آیا، کالا کپڑا پہنے، کالا لباس پہنے ہوئے، آنے کے بعد کہا کہ اے حاکم میں تیرا علاج کر دوں گا۔ حاکم کے لیے اس وقت اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں، کہا جلدی سے علاج کرو، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی، موت آنکھوں کے سامنے۔ کہا لیکن میری ایک شرط کہ میں تنہائی میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا، کوئی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام حالات میں شاید بادشاہ اس شرط کو قبول نہ کرتا، لیکن موت سامنے نظر آ رہی، کوئی مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیوں کروائے گا، تو مجھے مرنا ہی مرنا، کیوں اپنی جان کو کوئی آدمی خطرے میں ڈالے گا۔ چنانچہ اسے اطمینان تو تھا، اندازہ کریں کہ مایوسی کی وہ حالت کہ تنہا کمرے میں بیٹھنے کو تیار، کوئی عام آدمی نہیں، کوئی چھوٹا سردار نہیں، اس زمانے کی پوری دنیا کا حکمران، سب کو باہر بھیج دیا گیا، اور اس کالے لباس پہننے والے
دانشمند نے جو ایک روایت کے مطابق اسی کا وزیر ہے، ایک روایت کے مطابق اعلان سن کے مکے سے آیا، ایک ایک سوال کرنا شروع کیا، اس کے بعد بہت سارے سوال کرتے کرتے آخر میں کہا یہ تو بتاؤ یمن کا رہنے والا حکمران اس جنگل میں کیا لینے آیا؟ تو بات بہت یاد آیا، تو بات خود بھول گیا اپنی مصیبت، اب یاد آیا ہاں میں یہاں تو اس لیے آیا کہ مکے پہ مجھے حملہ کرنا اور اس خانہ کعبہ کو مجھے مسمار کرنا تھا، منہدم کرنا تھا، جس کی وجہ سے مکے والے میرے استقبال کو بھی باہر نہ آئے۔ بس ایک مرتبہ مسکرا کے یہ کہتا کہ یہ ہے تمہاری بیماری کی اصل وجہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ عام حالت میں یہی جملہ تو دو باتیں کہہ لے، وہ تو چھوڑے، اس کے خاندان میں کوئی آدمی زندہ باقی نہ بچے گا، لیکن جب خود کو موت آ رہی اور جب انسان پریشانی میں الٹی سیدھی ہر دوا اور ہر علاج کرانے کو تیار، چنانچہ اس وقت گھبرا کے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ بہت آسان، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا۔ جیسا کہ دل کی لگی تو بہرحال بہت بری ہوتی، جس وقت خدا نے یہ دیکھا کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے، اس علاج کو بھی آزماؤ، سچے دل سے توبہ کی پروردگار میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیرے گھر کی جانب نگاہ بد اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ اور ایک دم سے اس نے دیکھا میری حالت بدل گئی، خون آنا بند ہو گیا، فقط بند ہی نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ جسم میں طاقت و توانائی آتی جا رہی، رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی چلی جا رہی، اور کہاں وہ جو روز بروز کئی ہفتوں سے بیمار ہوتا جا رہا ساری کمزوری بھی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اگلی صبح جو آئی تو حکمران دوبارہ اپنی اسی پرانی حالت میں پلٹ چکا۔ اب تو ایک مرتبہ اس کا اعتقاد بڑھ گیا، ایک مرتبہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے دوبارہ سجدہ کیا توبہ کے کفارے میں، بلکہ مکے میں داخل ہوا، مکے والوں سے معافی مانگی اتنے بڑے حکمران نے، اور حکم دیا کہ اس خانہ خدا کہ جس کی بد احترامی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب اور جس کے احترام کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت مجھے ملی، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہ اپنے پورے لشکر کو لے کے مکے میں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے یعنی چند دن پہلے اس کا لشکر کعبے کو ڈھانا جا رہا تھا، اور اب اس کا لشکر کیوں آیا ہے؟ وہی لشکر، یہ لشکر مکے والوں پر دوبارہ ظلم کر رہا ہے، نہیں ظلم نہیں، مکے والوں پہ دوبارہ سختی کر رہا ہے، مگر کیوں؟ خدا کے دل میں اپنی توبہ کے بعد جو ایک مرتبہ وحدانیت خدا کا تصور پیدا ہوا تو ایک حکم دیا کہ جاؤ کعبے جتنے بھی بت رکھے گئے سب نکال کے توڑ ڈالو۔ پہلی دفعہ تو صبح نے توڑے، مکے والے تو برداشت نہیں کریں گے، مگر اب وہی لشکر جو کل خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا آج خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہا، مکے کا کوئی آدمی بھی ذرا اعتراض کرنا چاہتا یہ لشکر فوراً اسے دبا دیتا۔ سارے بتوں کو توڑا گیا، خانہ خدا کو پاک کیا گیا، اور پھر مکے والوں کی تعلیف قلب کے لیے کہ بہرحال یہ خانہ خدا کے پڑوسی، بہرحال یہ یہاں کے مجاور ہیں، اس نے سارے مکے کی دعوت کی۔ مکہ وہ علاقہ جہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملا کرتا، گدلا پانی، میلا پانی، مہینوں کا جمع شدہ پانی استعمال کرتے، خصوصی طور پہ یمن سے شہد منگوایا گیا اور پورے مکہ کو پانی کی جگہ شہد پلایا گیا۔ یہ مکے والوں کے لیے بہترین دعوت تھی، سب کے دل بھی اس کی جانب مائل ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ریشمی غلاف تیار کرایا، خانہ خدا اور بغیر غلاف کے اس وقت تک غلاف نہیں تھا، ریشمی غلاف میں چڑھاؤں گا، مگر جب اسی رات کو سویا جس کے اگلے دن غلاف تو آج تیار ہو کے آ گیا، کل یہ غلاف چڑھانا، رات کو سویا خواب میں بشارت ہوں خبردار خانہ خدا کو ریشمی کپڑے میں ملبوس نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن اپنا یہ ارادہ بدل دیا اور اب سوچا کہ سونے کے تاروں اور زردوزی سے بنا ہوا لباس ایک خوشبودار گھاس کی مدد سے تیار کرایا جائے۔ دوسرا غلاف کعبہ بن کے آیا، مگر پھر یہی کہ اگلے دن یہ غلاف کعبہ چڑھانا، آج رات کو بشارت ہوئی خبردار یہ غلاف کعبے پہ نہ چڑھانا۔ تیسرے دن یمن کا وہ کپڑا کہ جو آج بھی لوگ کفن میں استعمال کرتے ہیں، اگر جب وہ کپڑا تو نہیں رہا لیکن آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ حج پر جانے والوں سے ایک خصوصی فرمائش کی جاتی کہ آپ برد یمانی لے کے آئیے گا، یمن کی ایک خاص چادر، یہ وہی چادر جو پیغمبر کے کفن میں استعمال ہوئی، یہ وہی چادر جس کے نیچے فاطمہ کے گھر میں پنجتن کا اجتماع ہوا تھا، اس اعتبار سے اس چادر کی خاصی اہمیت ہے، مگر یہ چادر یمن سے آتی تو صبح تو خود یمن کا حکمران تھا، آخر میں کہا کعبے کو ریشم نہیں چاہیے، کعبے کو سردوزی کا لباس نہیں چاہیے، یعنی سونے کا لباس،
اب وہی میں برد یمانی منگواتا ہوں، اور وہ سفید لباس لٹھے کے مانند منگوایا گیا، اور جس وقت یہ لباس آیا تو رات کو بشارت ہوئی کہ ہاں یہ خانہ کعبہ کی شان کے مطابق ہے، اسی کو چڑھاؤ۔ خانہ کعبہ پہ اس لباس اس غلاف کو چڑھا کے اگلے دن وہ خدا حافظ کہہ کے چلا، خانہ کعبہ سے آگے کی جانب چلا۔ اب اس نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے، مجھے شام جانا چاہیے، شام بہت بڑا علاقہ، مگر شام جا رہا، راستے میں اسے مدینہ شہر نظر آ گیا۔ اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا، توبہ کر کے آیا، مگر مدینے کو دیکھ ایک مرتبہ پھر اس کا ذہن پلٹا، اتنا خوبصورت شہر مدینہ آج بھی عرب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ سبزہ بہت، کھجور بہت اور کھیت بڑے زرخیز۔ اس زمانے میں تو مدینہ انتہائی دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ اپنی توبہ کو توڑا، مدینے پہ حملہ کر کے مدینے والوں کا خون بہاؤں گا، اور عین اسی موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے صبح وہ پہلا مسلمان بنا کہ جس نے مدینے میں کھڑے ہو کر، جہاں آج مسجد النبوی ہے، وہاں پہ پیغمبر کے لیے ایک مکان بنایا تھا۔ مگر یہ بات کا واقعہ، کیونکہ مجھے ہر صورت میں وقت کی پابندی کرنا، تو آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی کہ مدینے میں جا کے مدینے پہ حملہ کرنے والا آخر کیا تبدیلی آ گئی کہ پیغمبر کے لیے پہلے سے ایک مکان بنا کے جا رہا، 1000 سال پرانا مکان۔ اور اسی حوالے سے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کی بھی کچھ فضیلت سنیں گے۔ تو تاریخ ہجرت 11ویں تقریر اس منزل پہ اختتام کو پہنچی کہ پیغمبر نماز جمعہ پڑھا بالکل مدینے میں داخل ہونے والے، مدینے میں جھگڑا چل رہا ہے کہ پیغمبر کہاں رہیں گے۔ شاید آپ نے اس دوسری روایت سے اندازہ کر لیا کہ پیغمبر اسی مکان میں آ کے رہیں گے جو 1000 سال پہلے ان کے ایک ماننے والے نے ان کے لیے بنا دیا تھا۔ البتہ وہ مکان کیسے بنا، اس کے لیے 1000 سال تو نہیں، مگر 1 ہفتے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ آئندہ منگل میں ہماری گفتگو میں پہلے یہ روایت مکمل ہوگی، اس کے بعد اس مکان میں جو پیغمبر کے لیے بنایا گیا ہے، پیغمبر کی آمد اور ہجرت کا واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ 12 تقریروں کے بعد ہجرت کا واقعہ مکمل ہوگا۔ پھر اگر کبھی موقع ملا تو ہجرت کا مقصد، ہجرت کا فلسفہ، ہجرت کا پیغام، آج کے دور میں ہجرت کی اہمیت، یہ 7-8 تقاریر کا موضوع ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ سیرت رسول میں واقعات ہی اتنے زیادہ کہ کسی اور عنوان سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا، مگر میں نے اپنے آپ پہ یہ لازم رکھا ہوا کہ سیرت رسول کے فوراً بعد جو ان تمام محنتوں کا مقصد، جس کے لیے اللہ کا رسول اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑ کے مدینے آیا، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے بیاب و گیا علاقے میں آیا، اس مقصد کو بھی آپ تک پہنچایا جائے۔ اور وہ چند مسائل جو ہر ہفتے تقریر کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، انہی میں سے 2 یا 3 مسئلے آج کے لیے بھی آپ کو زحمت دی جائے گی۔ ایک مسئلہ تو ایسا کہ کئی دفعہ بیان کیا گیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ چلے آیت اللہ خوئی کی تحریر اور مہر کی صورت میں جو مسئلہ میرے پاس موجود ہے وہی میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں، کیونکہ یہ مسئلہ گھروں میں بھی پیش آتا ہے، سفر میں بھی پیش آتا ہے، خصوصاً ریل کے سفر میں۔ اس اعتبار سے اگرچہ جو مسئلے جاننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا بچکانا مسئلہ ہے، بچوں جیسا مسئلہ، مگر جن لوگوں کو ذرا زیادہ وہم و شک ہوتا، سوال یہ کیا جا رہا ہے آیت اللہ خوئی سے، جس کا جواب میرے ہاتھ میں ہے کہ بیت الخلاء یا ٹوائلٹ، وہاں کی زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ مثلاً جاتے ہیں انسان بیت الخلاء میں پیشاب کی حاجت کے لیے یا پیخانے کی حاجت کے لیے، اس پہ بیٹھتا اور ایک قطرہ اس زمین پر پڑتا ہے، اور وہاں سے قطرہ ہمارے کپڑے پہ آ گیا، ہمارے جسم پہ آ گیا، ہمارے لباس پہ آ گیا، خاص بیت الخلاء کی زمین۔ یہ مسئلہ تو اب سب کو معلوم ہو گیا کہ عام سڑکیں، عام بازار، عام زمین تو بالکل پاک، لیکن خاص وہ بیت الخلاء کے جو ہائی نجاست کا مرکز، جہاں پہ نجاست ہی نجاست ہوتی، وہاں کی جو زمین ہوتی ہے، جو فرش، اس فرش کے اوپر جو قطرے گرتے ہیں اور پھر ہمارے کپڑے یا جسم پہ آتے، اس کا کیا مسئلہ؟ جو جیسا میں نے کہا کہ اس کے بارے میں تقریباً ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پہ نجاست زیادہ پائی جاتی، اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ تو فرماتے ہیں آغا کوئی فرقی بین عام و سائر زمین حالی، بیت الخلاء کی زمین اور عام زمین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سائر میں نجاست ندارت محکوم بطہارت، کہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ قطرہ جو گر کے اچھلا ہے یہ نجس ہو گیا،
یقین نہ ہو اس کو آپ بات سمجھیں گے. وہ اعتباری پہ ظن نکنی. اور اگر آپ کو ظن ہو رہا، ظن کا مطلب کیا؟ کافی آپ کا دل کہہ رہا، کافی حد تک آپ کا دل گواہی دے رہا کہ یہ زمین تو ہم کو نجس لگ رہی، کہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام اور شام سے رات تک کتنے ہی لوگ آتے جاتے ہیں، نجاستیں گرتی رہتی. ظن بھی ہو رہا. ظن کا مطلب یہ ہے روپے میں 12 آنے، روپے میں 13 آنے، روپے میں 14 آنے آپ کا دل کہہ رہا کہ یہاں نجاست ہوگی. 70%، 80% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ نجس ہے، مگر یقین نہیں ہے آپ کو. پورا یقین ہونا چاہیے کہ نجاست. تو بیت الخلاء یا ٹوائلٹ کی زمین کو بھی پاک مانا جائے گا جب تک کہ پورا 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے، یا بالکل اطمینان یقین کے قریب قریب. تو جب بیت الخلاء تک کے بارے میں اسلام اتنی سہولت دیتا، ریل میں کتنے ہی لوگ ہیں، کیونکہ ریلیں تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی ریلیں ہر جگہ پہ ٹنکیاں ٹپکتی رہتی ہے، بیسن ٹپکتے رہتے ہیں، پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ تو جا کے آتا ہے کہتا میں تو نجس ہو گیا، اور اس نجاست کی وجہ سے اول تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پڑھتا ہے نماز تو بالکل بے یقینی کے عالم کے اندر. سفر میں جیسے ہم لوگوں کو مکے مدینے اتنے سفر کرنا پڑتے، حجاج کرام ساتھ میں حاجیوں کے بارے میں آپ کو پتا، وطن کے اندر وہ کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں جا کے وہ جب حاجی بنتا تو کم از کم اس سفر کے اندر وہ بڑی احتیاط کرتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے مقدس و متقی کوئی آدمی ہی نہیں. تو وہاں پہ مکے اور مدینے کے دوران جو راستہ بسوں میں ہم جاتے تو عام طور پہ انتہائی ناقص و بےہودہ انتظام ہوتا ہے طہارت کا، جس کی وجہ سے ہر وہ آدمی جو سفر حج کے لیے جا رہا اپنے آپ کو نجس سمجھ کے باہر آ جاتا، اور اس سفر کے اندر اس کی نمازیں قضا ہو جاتی. یہ صرف وہم اور شک ہے. آپ نے سنا کہ روپے میں 14 آنے بھی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نجس ہو گیا، اس لیے کہ بیت الخلاء کا فرق ہے. 70-80% بھی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نجس ہو گیا، تب بھی بیت الخلاء کا فرق بھی پاک مانا جائے گا. اصل آپ کو اپنے دل میں نجاست کا تصور نہیں لانا جب تک کہ پورا 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا، یہ کچھ مختصر مسئلے. ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ دعائے طائف کس کتاب میں؟ دعائے طائف سے مراد غالباً وہ دعا ہے کہ جو سیرت رسول کی 49ویں یا 48ویں تقریر میں آئی تھی، جب پیغمبر طائف سے آئے تو ایک دعا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے. یہ حیات القلوب کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ میرے پاس صاحبان ایمان کو بھی یہاں دی ہوئی. اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے سکوں، ان سے حاصل کر لیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا کلیجی اور مغز کھانا مکروہ؟ کلیجی کھانا تو یقیناً مکروہ ہے، مغز کی کراہیت ثابت نہیں. اچھا، البتہ یہ مسئلہ جانوروں کے مغز کا ہے. انسانوں کا مغز تو آپ بے شک کھا سکتے ہیں جب تک کہ اذیت مومن کا مسئلہ نہ پہنچے. اب اس کے بعد ایک سوال یہ آیا کہ جو مہندی ہم ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اس سے وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ سوال ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوال ہے کہ ہاتھوں پہ رنگ یا سیاہی لگنے سے وضو نہیں ہوتا. اور مہندی پہلے اصلی آتی ہے، پہلے جو تھی اصلی آتی، اب اس کے اندر عرق وغیرہ شامل ہوتا. ہمیں پتا نہیں کہ یہ اصلی مہندی ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہاتھوں سے اکھڑ کے نکلتی. تو پوچھا گیا ہے کہ جو مہندی آج کل آتی ہے وہ لگائیں یا نہ لگائیں. اچھا، یہ جو سوال ہے، اس سوال کے اندر پہلا سوال کا حصہ وضو کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ ہے کہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں. جو آج کل ہماری خواتین، پردے دار خواتین بھی، ان کے اعتبار سے تو مہندی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا مسئلہ آغاز ہوئی کہ یہاں پہ احتیاط واجب ہے کہ عورت کو پردے میں اپنے ہاتھ بھی چھپانا. اچھا، آغاز ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہاتھوں پہ کوئی زینت ہے تو ہاتھ چھپانا پڑے گا. مہندی یقیناً زینت. مہندی اگر لگی ہوئی ہے ہاتھوں پر تو ہاتھ کا چھپانا تمام مجتہدین کے نزدیک واجب، چاہے آپ ایران کی مثال دیں، چاہے آپ امام خمینی کا فتویٰ بتائیں. بہرحال مہندی لگی ہو تو چھپانا، ہاتھ چھپانا واجب. تو اس اعتبار سے میرا مشورہ تو یہی کہ اگر آپ کو اپنی حالت دیکھ کے پتا ہے کہ نہیں، ماحول ایسا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں چھپا پائیں گے، تو وضو کو ایک طرف رکھتے ہوئے پردے کے مسئلے کی وجہ سے مہندی نہ لگائی جائے، جب تک کہ آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں کو چھپا لیں گے. اب ہاتھوں کو چھپانے کا مقصد فقط دستانے نہیں، دستانے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، برقعے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، چادر سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہاتھ چھپانا پڑے گا. اور اگر اس سے ہٹ کر آپ کا مسئلہ فقط وضو کے بارے میں،
آپ کہیں کہ وضو کا مسئلہ بتائیے، باقی نصیحتیں رہنے دیں، وہ ہم خود بہتر سمجھ لیں گے. تو وضو کا مسئلہ یہ کہ ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے وہ نہیں ہونی چاہیے ہاتھوں پر. اچھا، اب انہوں نے لکھا کہ رنگ اور سیاہی، نہیں، سیاہی کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی. بال پین کی اگر سیاہی ہے تو مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو عام قلم کی سیاہی آتی یہ وضو میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ اسلام نے دنیا کی چیزوں کی دو قسمیں بتائیں. ایک وہ چیز ہے کہ جب آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے تو اس کی ایک تہ جمع ہو جائے گی ہاتھ کے اوپر، ایسی تہ کہ آپ اکھاڑیں تو اکھڑ آئے گی. وہ اگر ہاتھوں پر ہو تو وضو میں غلطی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ اپنا رنگ وہ ہاتھ کی کھال کو دے دیتی ہے، خود وہ چیزیں نہیں جمتی، وہ تو آپ کے ہاتھ میں آئی اور گر گئی، مگر وہ رنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ آپ کی کھال پہ منتقل کر دیتی ہے. ایسی چیزیں کہ جن کا رنگ کھال پہ آیا ہے خود وہ چیز نہیں آئی یا آئی تھی مگر ہاتھ رگڑنے میں گر گئی، تو ان چیزوں سے وضو میں فرق نہیں پڑتا. سیاہی زیادہ تر جو قلم کی سیاہی وہ ایسی ہی کہ جس وقت آپ اسے ہاتھ پہ لگائیں گے تھوڑی دیر تو شاید وہ رہے، پھر وہ جذب ہو جائے گی اور فقط اس کا رنگ کھال پہ آ جائے گا. خود سیاہی کے جو ذرے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے سیاہی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، رنگ کے بارے میں آپ نے ایک طرح سے ٹھیک کہا، وہ بھی ہر جگہ نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، رنگین کپڑے وغیرہ آپ نے پکڑے، آپ کے ہاتھوں پہ رنگ لگ گیا، یہ رنگ سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بعض جو مثلا دیوار وغیرہ پہ پینٹ ہوتا اس میں رنگ کی تہ جمع ہو سکتی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رنگ یا سیاہی سے وضو غلط نہیں، مسئلہ ہے تہ جمنے. اگر ان چیزوں کی تہ جمی ہے تو وضو غلط، اگر تہ نہیں جمی ہے خالی ان کا رنگ کھال پہ آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو صحیح. مہندی میں بے عین ہی یہی مسئلہ چلے. یہ یقین آپ کو کرنا کہ مہندی جو لگائی جا رہی شروع میں تو مہندی کی ایک تہ ہوگی، لیکن وضو کے وقت کیا مہندی کی تہ ہاتھ پہ رہتی ہے تو یقیناً وضو غلط. یعنی مہندی اکھڑ جاتی ہے، فقط اس کا رنگ ہاتھ پہ آتا. تو یہ پہلی مہندی میں تو صرف رنگ آتا تھا جو پہلے زمانے کی مہندی ہوتی. آج کی مہندی کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ رنگ جمتا ہے ہاتھ پر یا تہ جمع ہو جاتی. اگر آپ فیصلہ نہ کر پائیں تو آس پاس جو دوسری خواتین ہیں ان سے پوچھیے گا. اگر ساری عورتیں پریشان ہو جائیں اس صورت میں جب شک ہو رہا کہ یہ مہندی تہ جم رہی ہے یا تہ اکھڑ جائے گی، رنگ آ رہا، اگر آپ نے لوگوں سے پوچھا اور پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر یقیناً واجب ہو جائے گا کہ آپ مہندی کو غلط سمجھیں. کیونکہ ایک مسئلہ کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں تحقیق کے باوجود پتہ نہ چلے کہ وہ رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، وہ تہ جمع ہو گئی ہے یا خالی رنگ ہے، اس کو غلط سمجھا جائے گا اور وضو باطل ہو جائے گا. اس صورت میں آپ مہندی نہ لگائیں. پرانی والی مہندی کہیں سے ڈھونڈ کے نکالیے. اور اگر پرانی مہندی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پرانی مہندی پڑی اس کو اسٹاک نکالنا ہے تو اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے تاکہ کم سے کم ہمارا یہ اسٹاک نکلے. یہ ایسی بات تو نہیں ہے. ایک مسئلے سے مسئلہ نکل آیا تو میں نے بتا دیا کہ جو پرانی مہندی جس کے اندر وہ مہندی کا پاؤڈر ہٹ جاتا تھا، خالی رنگ آ جاتا تھا، وہ لگائیے. اور اگر نہیں، یہی نئی مہندی آپ کو مل رہی اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی روکتی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں ویسے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے مہندی لگانا. اگر لگا لی مہندی تو پھر تیمم کرنا پڑے گا، بلکہ بہتر کہ وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں اتنے دن تک جب تک کہ یہ مہندی نہیں چھوٹ جاتی. آخری سوال، ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں سجدوں کے بعد ہم نے تشہد نہیں پڑھا اور بے خیالی میں ہم کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے، اور یاد آ گیا کہ یہ تو مغرب کی نماز ہے، اس میں چوتھی رکعت نہیں ہوتی، تو کیا کریں؟ بہرحال جب تک کہ چوتھی رکعت کے رکوع میں آپ نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. کھڑے ہونے سے یاد آیا کہ یہ چوتھی رکعت، ان کا مسئلہ یہی کھڑے ہوتے ہی یاد آ گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کی نماز صحیح، فوراً آپ واپس بیٹھ جائیے، تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیجیے. اور اس کے بعد آغا خمینی کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آغا کوئی کہتے ہیں احتیاط واجب کہ جو آپ غلط کھڑی ہو گئی کہ قیام بھیجا، اس کے لیے 2 سجدے صاحب کے کر لیں، مگر احتیاط واجب ہے تو اس میں بھی آپ آغا خمینی کی بات مان سکتی اور آپ کی یہ سجدے جو ہیں سجدہ صاحب بھی نہیں رہے گا. تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بھولے سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، بیٹھ جائیے،
تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر کے بھول جائیے مسئلے تو آپ کی یہ نماز بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی کا ایک آخری ٹکڑا ان کا یہ کہ یہ تو مغرب کا مسئلہ تھا، ظہر کی نماز پڑھنے کے دوران دوسری رکعت میں تشہد کے بعد بھولے سے میں نے سلام پڑھ لیا اور بعد میں یاد آیا تو کیا نماز احتیاط پڑھنا ہوگی؟ اگر سلام پڑھ لیا اور وضو ٹوٹنے سے پہلے یا قبلے سے ہٹ جانے سے پہلے یاد آ گیا، ایک تو یہ ہے کہ سلام ختم کرتے ہی یاد آ گیا، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سلام کو کینسل کریں، یعنی خود دل میں کہیں کہ یہ غلط سلام میں نے پڑھا اور کھڑی ہو کر آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے جو عام طریقہ۔ بعد نماز اب تو سجدہ صاحب آپ کو کرنا ہوگا، تمام مجتہدین کا فتویٰ۔ یہ تو اس کے لیے مسئلہ ہے جس سے سلام کے فوراً بعد یاد آ جائے، نہیں اگر تسبیح بھی پڑھ لی، دعا مانگ رہے تھے اس وقت یاد آیا، یعنی سجدہ شکرانہ کر رہے تھے اس وقت یاد آیا، یا اس کے بھی بعد جب زیارت پڑھ رہے تھے تب یاد آیا، پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے، قبلے سے آپ نہ ہٹیں، بوالات ختم نہ ہو، جب بھی یاد آ جائے فوراً آپ اپنے آپ کو نماز میں سمجھ لیجیے اور آپ کا سلام کینسل، آپ کھڑے ہو کے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے، بعد نماز سجدہ صاف کیجیے۔ لیکن اگر اتنی دیر کے بعد یاد آیا کہ آپ یا تو قبلے سے ہٹ چکی ہیں یا وضو ٹوٹ گیا ہے یا بوالات ختم ہو گئی، تو اب یہ پوری نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ جو مسئلہ آپ کا ہے اس میں نماز احتیاط کی قطعاً گنجائش نہیں، کیونکہ اس میں دو ہی صورت ہے، یا نماز پوری پڑھنا ہے یا یہی نماز صحیح ہے اور سجدہ صاحب کرنا۔ یہ باتیں مکمل ہوئی۔ آج چونکہ ولادت کی شب ہے، اس اعتبار سے مصائب کی گنجائش نہیں ہے۔ ولادت کی شبیں ان شبوں میں سے ایک ہے جو واقعاً ہمارے لیے خوشی کا موقع لاتی ہے، اس اعتبار سے ان شبوں کا کم سے کم یہ تو حق کہ اس رات کو اور اگلے دن کو ہم مکمل طور پہ خوشی منائیں۔ مجھے کہنا تو بہت کچھ چاہیے تھا شب ولادت کی مناسبت سے، لیکن میرا موضوع ایک ایسا موضوع کہ جس میں گنجائش نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی، تو ایک مسئلہ میں بتا دوں اس شب ولادت کی مناسبت سے۔ یہ مسئلہ ایسا کہ بہت ڈرتے ڈرتے اس کو بیان کیا جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو محبت اہل بیت کا ایسا ٹھیکیدار و اجارہ دار سمجھ لیا کہ جہاں کہیں کوئی مقصد اہل بیت کی بات آ جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو شیعت سے یا دین اہل بیت سے خارج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پھر بھی بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ولادت کی شب میں نکاح کرنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، بس یہی مسئلہ ہے جس پر آپ کی زحمت ہے تمام، لیکن اہم مسئلہ ہے، توجہ دیجیے۔ ولادت کی شب میں نکاح کو بہت اہم سمجھا جاتا، یعنی واقعاً ایک باپ یا ماں کی بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے جب وہ دیکھتا کہ جن تاریخوں میں اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے اس میں کوئی ولادت پڑ رہی ہے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، بہت یعنی ایمانی سوچ اور ایمانی فکر کا تقاضا بھی یہی، لیکن کبھی ایک مسئلہ آ جاتا کہ جن تاریخوں میں ولادت امام ہے انہی تاریخوں میں قمر در اقرب بھی پڑ جاتا۔ قمر در اقرب ایک ایسی تاریخ جس میں انتہائی کراہیت ہے نکاح، اور نکاح کے علاوہ بھی شادی شدہ زندگی قمر در اقرب میں احتیاط کرنا پڑتی۔ تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی شب اور ایسا دن آ رہا کہ ایک طرف اس میں ولادت امام جیسی اہم ترین برکت شامل ہو گئی، دوسری طرف قمر در اقرب ہے کہ جس کی اسلام میں بڑی مذمت آئی کہ قمر در اقرب نہ تو نکاح کرو اور نہ ہی جو مقصد شادی ہے اس کو پورا کرو، تعلقات سے اجتناب کرنا۔ جب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کس چیز کو اس میں ترجیح دیں۔ آج اگر فرض کیجئے کہ قمر در اقرب بھی ہو تو آج کی رات ولادت کی برکت سے شادی کرنا بہتر ہے یا قمر در اقرب کی وجہ سے ولادت کی بھی رات کو چھوڑ دینا پڑے گا؟ اور ولادت کے علاوہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کی رات کوئی نکاح کے مقصد کو پورا کرنا چاہے اگر قمر در اقرب بھی ہو رہا ہو تو کیا چیز بہتر؟ یہ بڑا اہم مسئلہ، کیونکہ بہرحال مومن آسانی سے اس کو نہیں مانے گا۔ اگر ولادت ایمان تو کائنات کی اہم ترین خوشی ہے، اس میں تو ہر چیز ختم ہو جانا چاہیے، مگر یہاں دو فقہ کے اصول ہیں، المنصوص اولا من غیر منصوص۔ جو چیز روایت میں آ رہی بہرحال اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس چیز سے جو روایت میں نہیں ہے ہم اپنی عقیدت میں جس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعہ،
اگر ایک چیز میں نقصان ہو اور ایک چیز میں فائدہ ہو تو نقصان دور کرنا زیادہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے سے. جیسے اگر کہیں شادی ہو اور کہیں موت ہو جائے تو شادی والوں سے لوگ کہتے ہیں کہ محلے میں موت ہو گئی ہے تم اپنی خوشیاں ذرا کم کر دو. مرنے والوں سے لوگ نہیں کہتے کہ فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تم ذرا اپنا رونا پیٹنا بند کر دو اور چپکے سے میت کو گھر سے نکال دو. اس لیے کہ فطری چیز کہ جو غم کا پہلو اور ضرر کا پہلو ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ. اس اعتبار سے فقہی مسئلہ یہ کہ قمر در اقرب کی اہمیت زیادہ ہے. اگر ولادت امام کے دن قمر در اقرب بھی واقع ہو رہا تو اس دن شادی نہ کریں اس میں زیادہ فائدہ. یعنی وہ عام دن بہتر ہوگا. ولادت کی تاریخ سے وہ عام تاریخ بہتر ہے جس میں قمر در اقرب نہ ہو اس ولادت سے کہ جس میں قمر در اقرب آ رہا. قمر در اقرب کسے کہتے ہیں یہ تفصیل آپ کو جنتری اور دینی کیلنڈر میں مل جائے کہ ہر مہینے میں 2 سے 2.5 سے 3 دن قمر در اقرب رہتا. ان تاریخوں میں نہ تو تعلقات ہونے چاہیے شوہر و بیوی کے درمیان اور نہ ہی نکاح ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں ولادتیں زیادہ ہیں اور اس مہینے میں بھی کوئی سے 2.5 دن قمر در اقرب ہوگا تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ کہیں ولادت کی خوشی اچھا ولادت کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں آئی ہے ہمارے پاس. ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ ولادت کے دن نکاح کرو. یہ تو عقیدے کی بات ہے یہ تو محبت کی بات ہے یہ تو دل کی بات ہے. لیکن قمر در اقرب کی خصوصی روایت آئی کہ خبردار اس تاریخ کو کبھی بھی شادی نہ کرنا کیونکہ معصوم کا جملہ کہ اس نکاح میں تو خیر نہیں دیکھتا ہوں. جھگڑے لڑائی آپس اور جہاں لڑائی جھگڑے نہ ہو غربت تنگدستی پریشانی دشمنوں سے شر ہمیشہ اس گھرانے کے پیچھے رہیں گے جس نے قمر در اقرب میں شادی کرنے کی حماقت کی. اور وہ بیٹا جو قمر در اقرب کے نتیجے میں پیدا ہوا معصوم کہہ رہے اس کے ساتھ کبھی خیر نہیں ہوگا بہتر زندگی اس کی کبھی نہیں گزرے گی ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہے. ورنہ یہ حکم امام ہمارے پاؤں میں رکاوٹ بن رہا. ورنہ ولادت امام کی خوشی سے بڑی کوئی خوشی کائنات میں نہیں ہو سکتی. کیا کرے خود معصوم کہہ رہے ہیں اس لیے ہم حکم امام کو ماننے پہ مجبور ہیں. یعنی بالکل اس انداز کہ ولادت امام کے دن بھی اگر زہر پیا جائے تو بہرحال زہر کا اثر اپنا ہوتا وہ ولادت کی وجہ سے زہر تبدیل نہیں ہو جاتا شہد کے اندر. یہی مسئلہ قمر در اقرب کا ہے. ورنہ ولادت کی خوشی تو سب سے بڑی خوشی. اور اس موقع پر میں ایک بات تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ولادت بھی اس امام کی کہ جو امام اس شریعت کو اتنا پھیلانے کا سبب بنے کہ پھر انہی کا قائم کیا ہوا مدرسہ چھٹے امام نے سنبھالا ان کے بیٹے نے تو فقہ جعفری کہلائی. 5ویں امام کی شخصیت تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم موقع کی شخصیت. پہلی رجب کو 5ویں امام کی ولادت تھی اور آپ کو پتا کہ 5ویں امام کو یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اعتبار کہ 5ویں امام وہ امام واحد امام کہ جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے نانا بھی امام ہیں. 5ویں امام چوتھے امام کے بیٹے چوتھے امام تیسرے امام کے بیٹے اور 5ویں امام کی والدہ فاطمہ دوسرے امام کی صاحبزادی ہیں. حسن و حسین اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادی کی تو 5ویں امام کا یہ منفرد اعزاز ہے کہ ان کے نانا بھی امام اور ان کے دادا بھی امام جو نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے نہ اس کے بعد کوئی مثال ہے. اور واقعات مدینے کے اندر اس اعتبار سے یہ انتہائی خوشی تھی اہل بیت کے گھرانے میں انتہائی خوشی کہ یہ آخری خوشی تھی کیونکہ 5ویں امام کے بعد جو ولادتیں ہوئی ہیں معصومین کی یہاں سب کربلا کے واقعے کے بعد ہوئی. 5ویں امام معصومین میں آخری معصوم ہے جو کربلا کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد جتنی بھی معصوم ولادتیں جو کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہیں اور معصوم کا جملہ کربلا کے بعد ہمارے گھر سے خوشی منانے کا رواج ہی ختم ہو کے رہ گیا خوشی کی رسم ہی ختم ہو کے رہ گئی. تو 5ویں امام کی ولادت آخری ولادت ہے سن 57 ہجری کے اندر سن 57 ہجری اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ 5ویں امام 5ویں امامت میں 5ویں اور 7ویں معصوم 5ویں امام ہے 7ویں معصوم ہے 5 اور 7 تو ملا کے رکھیے تو 57 بنے گا. یہی 57 امام کی ولادت کا سال ہے 5ویں امام اور 7ویں معصوم اور یہی 57 امام کی عمر مبارک 5ویں امام 7ویں معصوم 5 اور 7 کی عدد کو ملایا یہی امام کی ولادت کا سال یہی امام کی عمر مبارک اور ان دونوں کو جمع کر دیا 114 امام کی وفات کا شہادت کا سال ہو جاتا. اس اعتبار سے
5ویں امام کے ان سنوں کو یاد کرنا بچوں کے لیے بھی خاصا آسان، مگر ہماری زیادہ بڑی ذمہ داری کہ ہم معصوم کی سیرت پر چلیں، معصوم کی سیرت کی پیروی کریں، کیونکہ قرآن فاطمہ کی ولادت کے موقع پر ایک اعلان کیا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی۔ کوثر کیا چیز ہے؟ شہزادی کا نام ہے کوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ دی، فصلی لربک وانحر، بس فاطمہ کی ولادت کی خوشی میں نماز پڑھو، قربانی دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم یا معصومہ کی ولادت کی صحیح خوشی کیا ہے کہ عبادت کی جائے اور قربانی دی جائے، اور کوئی بڑی قربانی نہ صحیح تو داڑھی منڈوانے والے ایک دن کہ آج ولادت امام کا دن ہے، آج تو امام کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، اپنی داڑیاں رکھتے، کم سے کم یہی ایک قربانی دے دیں۔ مذاق ہی تو اڑایا جائے گا، لوگ برا بھلا ہی تو کہیں گے، عزت کی قربانی دے۔ بے پردہ گھومنے والی عورتیں کم سے کم یہ آج ولادت کی خوشی کو اپنی خاطر معصوم کے لیے غم اور پریشانی نہ بنائیں، بلکہ اپنی بے پردگی کو قربان کر دیں امام کے خاطر۔ گانے سنے بغیر نہ سونے والے اور گانے سنے بغیر کام نہ کرنے والے ایک دن امام کی خاطر یہ قربانی دے دیں، تاکہ صحیح معنوں میں ہمارا دعوی محبت پورا ہو جائے۔ پروردگارہ اس 5ویں امام کا واسطہ، جس کی ولادت کی خوشی آج پورا خاندان اہل بیت منا رہا ہوگا، ہمیں سیرت آل محمد اور اپنے 5ویں امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جن آل محمد نے اسلام کی خاطر اور ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ اسی اسلام اور آل محمد کی خاطر ہم اپنے مال و عزت و آبرو و اولاد و جان ہر شے کو قربان کر دینے کو تیار و آمادہ رہیں۔ پروردگارہ معصوم کی اس خوشی کا واسطہ معصوم کے ماننے والوں کو، معصوم کے ماننے والے کے گھروں کو، خصوصاً اس محفل میں موجود مومنین کرام کو، ان کی اولادوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ پروردگارہ اس خوشی میں ہمارے مرحومین کو بھی شریک بنانے کے لیے ان کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ ہماری یہ خوشی مکمل کرنے کے لیے امام ہی کے وارث اور فرزند امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہرحال ولادت امام تو بہترین موقع ہے مرحومین کو یاد کرنے کا۔ اس اعتبار سے آپ حضرات سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً مرحوم علی رضا، مرحومہ شہر بانو اور مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ السمیع العلیم۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ 1.25 گھنٹے کے بجائے آج 1 گھنٹے